السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبه نستعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو یہ بتلاؤں گا کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، یعنی انسان دو چیزوں کا نام ہے، ایک جسم اور دوسرا اس کی روح۔ ان دونوں چیزوں کا مرکب ہے انسان۔ اب چونکہ یہ جسم مٹی سے بنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جسم کی تمام تر ضرورتوں کو مٹی ہی میں رکھ دی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جسم کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ ساری کی ساری ضرورتیں مٹی ہی سے پوری ہوتی ہیں۔ جیسے ہم پانی پیتے ہیں، یہ پانی زمین سے نکلتا ہے۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، یہ غلہ یہ بھی زمین سے نکلتا ہے۔ جو لباس ہم پہنتے ہیں، جو کپڑا پہنتے ہیں، اس کی بھی فصلیں زمین سے نکلتی ہیں۔ اور جو ہم پھل وغیرہ کھاتے ہیں یہ بھی زمین سے نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ جن گھروں میں، جن مکانات میں ہم رہتے ہیں، ہم دیکھیں گے زیادہ تر گھر اینٹ سے بنے ہوتے ہیں، ماربل لوہا وغیرہ سے گھر بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ اینٹ بھی زمین سے بنتی ہے، یہ مٹی سے بنتی ہے۔ لوہا، ماربل وغیرہ یہ ساری کی ساری چیزیں مٹی سے بنتی ہیں، مٹی سے نکلتی ہیں۔ چونکہ بنیاد ہی مٹی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کی تمام تر ضروریات کو مٹی میں رکھ دی۔ اب آئیے، ایک انسان کی روح ہے اور اس روح کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ روح کے بارے میں دریافت کرتے تھے، روح کے بارے میں پوچھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ آپ کہہ دیجیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، لہذا اس کی جو غذا ہے یہ اوپر سے آنے والے انوار و تجلیات ہیں، فیض و برکات ہیں۔ اسی طرح جسم اور روح کی بھی بیماریاں الگ الگ ہیں۔ جسم کی بیماریاں کیا ہیں؟ جسم کی بیماریوں سے ہر شخص واقف ہے کہ جسم کی کیا کیا بیماریاں ہیں، جیسے بخار، فیبر، شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کی تمام بیماریاں ہم جانتے ہیں کہ یہ جسمانی بیماریاں ہیں۔ اسی طرح روح کی بیماریاں ہیں، اسی طرح روح کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ روح کی بیماریاں کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ روح کی کیا بیماری ہے۔ روح کی بیماری دل میں کینہ کپٹ رکھنا، بغض و حسد رکھنا، غیبت اور چغل خوری کرنا، جھوٹ بولنا اور سنتوں پر چلنا، احکام شریعت پر چلنا، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے سر پہ پہاڑ رکھ دیا ہے، بوجھ سا محسوس ہوتا ہو۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے، نماز میں حاضر رہتے ہیں لیکن دل و دماغ حاضر نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے وقت دل نہیں لگتا ہے، آنکھ قابو میں نہیں آتی ہے، غیر محرموں کی طرف آنکھ دیکھتی ہے، راستے میں چلتے ہیں
تو غیر محرموں کی طرف آنکھ اٹھ جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں یہ روح کی بیماریاں ہیں. اب آئیے دنیا میں ہر چیز ہر بیماری کا علاج ہے. دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں, جسم کے بیماریوں کا علاج کرتے ہیں, جن کو ہم ڈاکٹرز اطباء وغیرہ کہتے ہیں. اور کچھ لوگ جو روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں, روح کی بیماریوں کا جو وہ علاج بتلاتے ہیں, طریقہ بتلاتے ہیں, یہ وہ لوگ علماء کرام ہیں, بزرگان دین ہیں, صوفیاء کرام ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو روح کی بیماریوں کا طریقہ بتلاتے ہیں, روح کی بیماری کو دور کرتے ہیں. اور مزید ایک بات میں عرض کر دوں کہ اگر انسان جسمانی بیماریوں کے علاج میں اگر غفلت کرے, سستی اور کاہلی سے کام لے, تو نتیجہ ہم لوگ کے سامنے ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ جس موت کے منہ میں چلا جائے گا, یہ جس قبر میں چلا جائے گا. لیکن اگر ایک شخص روحانی بیماری سے اگر وہ غفلت کرے اور سستی اور کاہلی سے کام لے, تو انسان جہنم کے منہ میں چلا جائے گا. اگر انسان جسمانی بیماری سے غفلت کرتا ہے, سستی سے اور کاہلی سے کام لیتا ہے, تو جس موت کے منہ میں چلا جائے گا. لیکن اگر روحانی بیماری سے انسان غفلت برتے اور سستی اور کاہلی سے کام لے, تو انسان جہنم کے منہ میں چلا جائے گا. آئیے, جس طرح ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا جسم بیمار ہے, اگر فیور ہو جاتا ہے, فوراً ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمیں بخار لائق ہو گیا ہے, تو اب ہم کرتے کیا ہے کہ فوراً کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر سے ملتے ہیں اور ان کو اپنی کیفیت بتلاتے ہیں. ڈاکٹر ہمیں دوائی دیتے ہیں اور کچھ چیزوں سے بچنے کے لیے, پرہیز کرنے کے لیے ڈاکٹر تلقین کرتے ہیں. اسی طرح ہمیں چاہیے, جس طرح ہم جسمانی بیماریوں کا پتہ چلتے ہیں ہم فوراً ڈاکٹر سے ملتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں, اسی طرح اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ روح بیمار ہے, ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنی روح کے علاج کے لیے کسی جو علماء کرام ہے, جو اولیاء کرام ہے, بزرگان دین, ان سے ملیں اور اپنی کیفیت کو ان کے پاس رکھیں, بتلائیں, اور اپنی روح کی بیماریوں کا جو طریقہ ہے, جو علاج ہے, وہ ہم ان سے لیں. کیونکہ ہم نے بتلایا ہے اگر روح کی بیماریوں میں اگر غفلت سے کام لیا تو یہ انسان جہنم کے منہ میں چلا جائے گا. اب آئیے, انسان اگر جسم بیمار ہوتا ہے تو عام طور سے 4 چیزیں اس کے لیے نہایت ضروری ہے. یعنی اگر میرا جسم بیمار ہے, کوئی بھی بیماری ہو, اگر ہم علاج کروانا چاہیں, اگر فیور ہے, ہم اگر علاج کروانا چاہیں تو ہمارے لیے 4 چیزیں ضروری ہے. ان 4 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم خود کو مریض سمجھیں, ہم خود کو بیمار آدمی تسلیم کریں. اب آدمی خود کو جب تسلیم نہیں کرے گا, جب اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھے گا, تو پھر کس بات کا پھر وہ علاج کروائے. تو سب سے پہلی چیز, اگر میرا جسم بیمار ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم خود کو مریض تسلیم کریں, بیمار تسلیم کریں. اور دوسری چیز جو عام چیز ہے, ضروری چیز ہے, وہ یہ ہے کہ ہم پتہ چلتے ہی اپنے آپ کو مریض تسلیم کرتے ہوئے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں, ان کو بتلائیں. اور پھر جو تیسری چیز ہے, جو بیماری کے علاج کے لیے جو تیسری چیز ہے, وہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر جو دوائی دے, ان دوائیوں کو کھانا, استعمال کرنا. اور جو بیماری کے لیے جو چوتھی چیز ہے, اور یہ بھی نہایت اہم چیز ہے, وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جن چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے کہے, جن چیزوں سے بچنے کے لیے, جو چیزیں کھانے کے لیے, پینے کے لیے ہمیں منع کرے, ان چیزوں سے باز رہنا, ان چیزوں سے بچنا, ان چیزوں سے پرہیز کرنا نہایت ضروری ہے.
جسم کی بیماریوں کی دور ہونے کے لیے. یہ 4 چیزیں ہیں. اگر ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز بھی فوت ہو جائے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کا علاج ہو, اس کی بیماری دفع ہو, ختم ہو, ممکن نہیں ہے. اس لیے اور ایسا ہوتا بھی, عام طور سے ایسا ہوتا بھی ہے. اگر ہمیں آج معلوم ہو جائے کہ میرا جسم بیمار ہے, کوئی بھی بیماری ہو, تو ہم پتہ چلتے ہی فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر دوائی لکھتے ہیں, ہم دوائی خریدتے ہیں, اور ڈاکٹر اس کے علاوہ کہتا ہے کہ یہ اگر بخار ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو ٹھنڈا پانی, چاول وغیرہ سے بچنا ہے ابھی جب تک بیماری ہے. تو ہم بہت اہتمام سے اب ٹھنڈا پانی کے بجائے گرم پانی کر کے ہم پیتے ہیں. چاول کے بجائے روٹی کا انتظام کرتے ہیں, بہت اہتمام کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم یہ معلوم ہو کہ ہماری روح جو بیمار ہے, اور وہ بیماریوں, روح کی بیماریوں کی جو علامات ہیں ہم نے بتلائیں کہ کیسے ہمیں معلوم ہو کہ میری روح بیمار ہے. اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض ہے, حسد ہے, کینہ کپٹ ہے, ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم چغلخوری کرتے ہیں, اور نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں دل نہیں لگتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن تلاوت میں وہ کیفیت نہیں بن پاتی ہے, جو صحابہ کرام کی جو کیفیت بنتی تھی, جو ہمارے اکابرین کی جو کیفیت بنتی ہے, وہ کیفیت نہیں بن پا رہی ہے. راستے میں چلتے ہیں, اپنے آنکھوں پر, اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کی علامت ہے, ثبوت ہے کہ میری روح بیمار ہے. اب جس طرح ہم جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے 4 چیزیں ضروری سمجھتے ہیں, اور ان 4 میں سے ایک بھی اگر فوت ہو جائے تو بیماری کا علاج ہونا یہ ممکن نہیں ہے. اسی طرح روحانی بیماریوں کے لیے بھی 4 چیزیں نہایت ضروری ہے. ان میں سے جو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی خود کو مریض سمجھے, باطنی مریض سمجھے, خود کو باطنی مریض سمجھے کہ میں واقعتاً یہ بیمار ہے, اور آج ہر کسی کے لیے بیمار ہے, آج ہر کسی کے لیے بیمار ہے, ہر کوئی پریشان ہے. آج ہم لوگ کے پاس کیا نہیں ہے, ہر وہ چیز ہے جس سے ہم اپنی زندگی کو ہنسی خوشی گزار سکتے ہیں, خوشحالی کے ساتھ گزار سکتے ہیں, لیکن گزار نہیں پا رہے. دل میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ کی روح بیمار ہے, ہم لوگ کی روح بیمار, اور ہم لوگ تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہیں. جبکہ ہم نے کہا کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ خود کو آدمی باطنی مریض سمجھے, لیکن ہم یہی نہیں سمجھتے ہیں, جان بوجھ کر ہم انجان بنتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی خود کو باطنی مریض سمجھے کہ نہیں, واقعی میری روح بیمار ہے, ہمیں علاج کی ضرورت ہے. دوسری چیز, جب پہلی چیز یہ تسلیم کر لے اور سمجھ لے, مان لے, تو دوسری چیز کسی ڈاکٹر کے پاس جائے, کسی عالم دین کے پاس جائے, کسی اللہ والے کے پاس جائے, اور ان کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر بیٹھ کرے, ان کو اپنی کیفیت کو بتلائے. پھر جو تیسری چیز ہے وہ جو کرنے کے لیے کہیں, یعنی اس طرح سے دوائی ہے جو کرنے کے لیے کہیں, ان کاموں کو خوب اہتمام سے کرنا. اور چوتھی چیز کہ جن چیزوں سے وہ بچنے کے لیے کہیں, دور رہنے کے لیے کہیں, جن چیزوں سے وہ منع کریں, ان چیزوں سے رکنا, باز آنا, اور ان چیزوں سے بچنا, پرہیز کرنا, یہ بھی نہایت ضروری ہے. جب یہ 4 چیزیں ہوں گی تو ہماری روح جو بیمار ہے, جس کی وجہ سے اگر یہ بیماری اسی طرح رہے, موت تک رہے, تو انسان جہنم کے لیے چلا جائے گا. تو اگر یہ 4 چیزیں ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے گی. اور الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انسان جہنم کے لیے نہیں جائے گا, بلکہ وہ اس دنیا سے جب جائے گا تو اس انسان کا رب اور اس کے جو نبی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یہ ان سے راضی ہوں گے. اس لیے جس طرح ہم جسمانی بیماریوں کتنی فکر کرتے ہیں, علاج کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں کہ بھائی اگر میرا جسم اگر بیمار رہا, اسی طرح بیمار رہا,
تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں موت کے منہ میں چلا جاؤں گا، میں قبر میں چلا جاؤں گا۔ اتنا پریشان ہوتے ہیں ہم۔ اور اگر گھر میں پیسہ نہ ہو تو انسان زمین بیچتا ہے، دوسروں کے پاس جا کے قرض لیتا ہے کہ میں علاج کرواؤں گا۔ اسی طرح اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں اپنی روح کی بیماریوں کی علاج فکر کرنی چاہیے، اس کے بارے میں غور و فکر ہم کریں۔ اگر یہ ساری چیزیں جو ہم نے آج بتلائی ہے کہ یہ چیزیں اس بات کی علامت ہے، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہے تو ہم فکر کریں کہ ہم کیسے میری روح ٹھیک ہو جائے۔ اور جب آپ یہ فکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی توفیق دیں گے، اور جب اللہ توفیق دیں گے تو پھر بیماری کو دور ہونے میں پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ تو جو ہم نے یہ بتلایا کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور دوسرا روح، ان دو چیزوں سے مل کر انسان بنا ہے، ان دو چیزوں کا مرکب ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جس طرح ہم جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے متفکر ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اگر ہماری روح بیمار ہے تو اس کے علاج کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ فکر مند بنائے اور خود اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔